اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب ان صحابی کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے، اور نبی کی غلامی میں آ جانا سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے کچھ دنیا کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا آیا ہے کہ ایک صحابی جنہوں نے کبھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کبھی ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی کوئی اس ایک عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں کیا، وہ بکریوں کا چرواہا، وہ حبشی النسل، جو حبشہ سے تعلق رکھنے والا انسان جس کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہے، وہ بکریوں کا چرواہا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایک مرتبہ وہ بکریاں چراتے ہوئے جنگل کے اندر ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور سارے یہودی اپنی جنگی تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے، اسلام کے مقابلے، اسلام کے محافظین سے، اسلام کے دعوے داروں سے، اسلام کی حفاظت کرنے والوں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ بکریوں کا چرواہا وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنی طاقتور قوم جس کو اسرائیل دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ آخر کس کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے جا کر ان لوگوں سے پوچھا جن کی یہ بکریاں چرایا کرتا تھا، ان سے جا کر معلوم کیا کہ آخر تم کس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، جس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہم اس سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بکریوں کا چرواہا، یہ حبشی النسل شخص کہتا ہے، میں نے سوچا کہ وہ کوئی مضبوط طاقت ہوگی، کوئی ایسا انسان ہوگا جس کے مقابلے میں یہ لوگ ہتھیاروں سے، جس کے مقابلے میں یہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے اس سے جا کر ملنا چاہیے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہی دعوی نبوت کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی اعلان نبوت کیا ہے۔ انہوں نے معلوم کیا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔
وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس توحید کی دعوت کو قبول کیا اور یوں فرمایا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس دعوت کو قبول کر لے تو تجھے جنت ملے گی۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے نبی، میرا تو رنگ بھی سیاہ ہے، کالا رنگ ہے، کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً یقیناً تم جنت میں جا سکتے ہو۔ میں خوبصورت بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تجھے جنت ملے گی۔ وہ بکریوں کا چرواہا کہنے لگا ان بکریوں کے ریوڑ کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان بکریوں کا رخ ان کے گھروں کی طرف کر دے اور ان سے کہہ دے کہ یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ وہ حبشی النسل صحابی فرماتے ہیں میں نے ان کو جو ہے بکریوں کو ان کے گھر کی طرف کیا اور ان پر ایک مٹھی کنکریاں پھینک کر فرمایا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ بکریاں اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ ادھر یہ صحابی ایمان میں داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے راستے میں تھے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا، یہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس قدر اللہ کے دشمنوں کو تہے تیغ کیا حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب ان صحابی کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس حبشی النسل صحابی کو 2 حوریں عطا فرمائی ہیں جو حور دنیا کے اندر اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ یہ صحابی جن کو اسود راعی کہا جاتا ہے، میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی، ان کو کامیابی نصیب فرمائی، ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور دنیا کے اندر یہ حور زمین پر اتار دی۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جب انسان اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ سب حضرات جو ہے اپنے لیے اس موقع کو غنیمت جان کر ضرور بھی ضرور اس موقع کو پورا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اسی طریقے سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔